امیر علی ایک دو بار حیات کی ماں سے ملنے آیا بھی تھا۔ اس کے باپ نے امیر علی کو حیات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ حیات کی ماں بھی خاموش تھی۔ اس نے امیر علی کو صرف یہی بتایا تھا کہ حیات کچھ دنوں کے لیے گاؤں گئی ہے۔ حیات کی ماں ابھی بھی امیر علی سے مرعوب تھی۔ امیر علی نے کچھ رقم اس کے ہاتھ پر رکھی اور حیات کو جلدی واپس بلانے کا کہہ کر چلا گیا۔ حیات کا نشہ ٹوٹ رہا تھا اور وہ ایک بار پھر کش لگانے کے لیے بے قرار تھا۔ دولت والے اتنے سنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو انہیں خالی ہاتھ اس عدالت میں پیش ہونا پڑے گا جس میں صرف عدل ہوگا؟ اس دن انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ دن صرف مظلوم کا دن ہوگا۔ اس کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا اور ظالم کو گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہاں تو ظالم کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر سکے۔ مظلوم کو صبر اور برداشت کی نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جنت میں درجات بلند ہوتے چلے جائیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہی تو ہے، جو یہاں بویا جائے گا وہاں وہی کاٹنا ہوگا۔ حیات کے صبر کی آزمائش تھی۔ اس نے گھر میں ہی بچے کو جنم دیا۔ یہ فریضہ اس کی دادو نے خود سر انجام دیا تھا تاکہ حیات کا راز ہی رہے۔ لیکن ایسی باتیں کب تک چھپی رہ سکتی ہیں؟ دادو نے کہہ دیا کہ میری بچی بیوہ ہے۔ حیات کے لیے اپنے بچے کو قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ اسے اس میں امیر علی کی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ دونوں سے نفرت کرنے لگی۔ اس کا ذہن متاثر ہونے لگا۔ اس کی برداشت دم توڑنے لگی۔ ایک سرد ترین رات کو وہ گناہ کی پوٹلی کو اٹھا کر دادو کو سوتا چھوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنے بچے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو دفن کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک سنسان سی جگہ کا انتخاب کیا، بچے کو برفیلی زمین پر رکھ دیا۔ ستاروں کی ہلکی روشنی میں وہ کوئی غیر انسانی مخلوق دکھ رہی تھی۔ آج چاند بھی کہیں سویا پڑا تھا، جیسے اس میں یہ سب دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کی قبر کھود رہی تھی۔ بچے کا فیڈر اس کے منہ سے گرا تو وہ رونے لگا۔ ماں کی گرم آغوش سے اسے کھلے آسمان تلے دھکیل دیا گیا تھا۔ وہ اپنی جنت میں واپس جانا چاہتا تھا۔ اس کی چیخیں بلند ہوتی چلی گئیں۔ ماں کی ہمت جواب دیتی چلی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑا اور اس ننھی جان کو اٹھا کر اپنے سینے لگا لیا۔ بچہ یکلخت خاموش ہو گیا، لیکن اب حیات کی باری تھی۔ اس کی چیخیں آسمانوں کو چیرتی ہوئیں اس دربار تک پہنچ رہی تھیں جہاں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ وہ اپنے بچے کو چومتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ امیر علی کا بیٹا ہے۔ اس کی ممتا جیت گئی۔ نفرت اپنے زخم چاٹ رہی تھی۔ حیات اپنے بچے کو اٹھائے واپس آ گئی۔ اس نے اپنے بچے کو لحاف سے نکالا۔ اس نے محسوس کیا کہ بچے کو بخار ہو گیا ہے۔ اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ صبح تک وہ تڑپتا رہا۔ دادو بھی اٹھ بیٹھی تھی، لیکن حیات نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ سارے ٹوٹکے بیکار چلے گئے۔ صبح جب اس ننھے فرشتے نے آخری ہچکی لی تو آذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر! بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی حکمتیں وہی جانے۔ ہمیں ہر حال میں سر جھکانے کا حکم ہے، لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ اور حیات کی ممتا تو آج رات ہی اس پر منوس سلبی کی طرح نچھاور کی گئی تھی۔ اس نے تو ابھی اس کا ذائقہ بھی نہیں چکھا تھا۔ وہ دوسری بار چیخنے لگی۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا، صرف اوپر آسمان کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ انصاف کی زنجیر ہلانا چاہ رہی تھی۔ اس کی دادو نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اچانک وہ خاموش ہو گئی۔ حیات اپنے بچے کا ماتم کرتے کرتے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اسے دادو نے چارپائی پر لٹا دیا۔
حیات بے ہوش ہو چکی تھی، ابھی راز کی کھوج باقی تھی، ابھی حیات باقی تھی۔ زخم بھرتے بھرتے بھر ہی جاتا ہے۔ حیات کو زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ شاید دکھ ہمیں سکھانے کے لیے ہی آتے ہیں، ہمیں سنوارنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ غم نصیب والوں کو ہی ملا کرتے ہیں۔ یہی ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں تو وہ رحمان ہمیں اپنے قرب کی لذت عطا کر دیتا ہے۔ پھر ہمیں ہر غم اسی کی عطا لگتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی پریشانی وابستہ ہوتی بھی ہے تو وہ اتنی اذیت ناک نہیں ہوتی جتنی ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیے کا عذاب دنیا میں ہی بھگت رہے ہوتے ہیں۔ ان کے برداشت کو ان سے چھین لیا جاتا ہے، ان کو اس مادی زندگی میں الجھا کر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اس عارضی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنوں کی خوشیوں میں خوش ہو سکیں اور اپنوں کے غم کی کرسیاں ان کے ساتھ مل کر چن سکیں۔ وہ بھاگتے چلے جاتے ہیں، وہ سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ محلات کھڑے کرتے ہیں، بڑی گاڑیاں خرید کرتے ہیں، لیکن یہ مادی چیزیں انہیں بھی سکون نہیں دیتی۔ یہ وہ عارضی خوشیاں ہیں جو بہت جلد انہیں بے سکون کر دیتی ہیں اور وہ کسی نئے سکون کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ان کے پیٹوں کو بھر دیتی ہے۔ سکون تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اسے پانے کے لیے اپنے من کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اگر آزمائش کی صورت میں ہوں اور انسان اس آزمائش کی کسوٹی پر پورا اتر جائے تو اسے دنیا میں ہی ایک ایسا تحفہ عطا کر دیا جاتا ہے جسے ہم سکون کہتے ہیں۔ پھر آپ کے غم نہیں رہتے، یہ آپ کے لیے رب کی عطا ہوتے ہیں جو آپ کی روح کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ آپ اپنے جسمانی گھاؤ کو بہت آسانی سے صبر کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں۔